شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں، کمال جملہ بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں مال تو بچ جاتا لیکن ایمان نہیں بچتا تھا، ایمان نہیں بچتا تھا، ایمان نہیں بچتا تھا، مال تو بچ جاتا لیکن یہ ایمان نہیں بچتا تھا۔ میں کیسے جھوٹ بولتا؟ اللہ کے ولی یہ ہوتے ہیں جن کو اللہ نے یہ رتبے عطا کیے ہیں، جن کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائے ہیں، جن کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمائے ہیں۔ تو پھر عبد القادر جیلانی واہ کمال کے اللہ کے ولی تھے، وہ تو اللہ کے ہاں سے ایسی شانیں لے کر پیدا ہوئے۔ آپ بچپن میں آپ فرماتے ہیں کہ حج کے ایام تھے، میں اچانک اپنے گھر سے باہر نکلا اور جنگل کی طرف جا رہا تھا۔ جنگل میں پہنچا تو اچانک میرے سامنے ایک بیل آیا اور میں اس بیل کے پیچھے پیچھے چل پڑا، بیل کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ بیل نے مجھے دیکھا اور دیکھ کر کہا، اے عبد القادر جیلانی تم کیا کر رہے ہو؟ وہ بول کر کہتا ہے، یا عبد القادر ما لہذا خلقتا، اے عبد القادر جیلانی اللہ نے تجھے اس لیے تو پیدا نہیں کیا۔ آپ فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا، میں پریشان ہو گیا کہ یہ بیل مجھ سے بات کر رہا ہے، یہ جانور مجھ سے بات کر رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں گھبرا کر دوڑا دوڑا اپنے گھر میں آیا، اپنی ماں کی گود میں سر رکھا، رونا شروع کر دیا۔ ماں پوچھتی ہے بیٹا کیا ہوا؟ میں گھبرا جاتا ہوں، میں پریشان ہو جاتا ہوں، میں سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہ واہ مالک تو نے انسان کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسان اور جن کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، انسان اور جن کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ آپ فرماتی میں پریشان ہو گیا، میں حیران ہو گیا، میں بات سنی تو پریشانی کے عالم میں میں ڈر گیا۔ آپ فرماتی ہیں میں اپنی ماں سے کہتا ہوں اماں مجھے اجازت دے دیں، میں اللہ رسول کے راستے میں جانا چاہتا ہوں، میں اللہ رسول کے راستے پہ اپنی جان کو قربان کرنا چاہتا ہوں، اے میری ماں مجھے وقف کر دو اللہ رسول کے لیے۔ ماں کہتی ہے بیٹا کیوں؟ کیا ہوا؟ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں پریشان ہو؟ عبد القادر جیلانی نے وہ واقعہ بیان کیا، اماں میں جنگل میں جا رہا تھا، میں جنگل میں جا رہا تھا، جاتے جاتے راستے میں مجھے ایک بیل نظر آیا، میں اس بیل کے پیچھے چل پڑا۔ بیل نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، اے عبد القادر جیلانی اللہ نے تجھے اس لیے پیدا نہیں کیا کہ تو دنیا میں اپنی عیاشی کی زندگی بسر کرے، اللہ نے تجھے اس لیے پیدا کیا ہے کہ تو اللہ رسول کی اطاعت کرے، اپنے رب کی عبادت کرے۔ آپ فرماتے ہیں اماں مجھے اجازت دے دے، میرے رب نے مجھے اشارہ دے دیا ہے کہ یہ زندگی ختم ہونے والی ہے، یہ زندگی عیاشی کے لیے نہیں ہے، یہ تو اللہ رسول کے لیے ہے، یہ زندگی مختصر ہے۔ اماں کی آنکھوں میں آنسو ہیں، زار و قطار روتی ہیں، ماں روتی ہے، بیٹے کو سینے سے لگاتی ہے۔ تو آپ جانتے ہیں جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو لاڈلے بیٹے ہوتے ہیں، جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، وہ والدین کے بھی کتنے تابعدار ہوتے ہیں۔ ماں روتی ہے، ماں بچے کو سینے سے لگاتی ہے، ماں ماتھا چومتی ہے، وہ اٹھ کھڑی ہوتی ہے اور جا کر اندر جا کر کچھ پیسے لے کر آتی ہے، جن میں سے 80 دینار لا کر وہ اپنے بیٹے کے حوالے کرتی ہے اور کہتی ہے بیٹا یہ لو پیسے اور جاؤ تم چلے جاؤ اور اللہ رسول کے دین کی خاطر نکل پڑو۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ان میں سے 40 دینار لیے اور 40 دینار کو اپنی والدہ کے حوالے کر دیا۔ پھر کیا ہوتا ہے، وہ 40 دینار والدہ نے میرے جناب قمیض کی بغل کے نیچے سی دیے اور مجھے کہا بیٹا جاؤ اللہ کی تبرک، جاؤ اللہ رسول کے راستے پہ چلے جاؤ اور اللہ رسول کے دین کو سیکھو اور دنیا میں اللہ رسول کے دین کو اجاگر کرو۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری ماں نے مجھے کہا بیٹا ایک بات کا خیال رکھنا، زندگی میں کبھی جھوٹ مت بولنا، کچھ بھی ہو جائے، جان چلتی ہے تو چلی جائے، مال جاتا ہے تو چلے جائے، لیکن کبھی زندگی میں جھوٹ نہ بولنا۔ آپ فرماتے ہیں جب میری ماں نے اتنی بات کہی تو میں چل پڑا، اپنے گھر سے نکلا اور جا کہا رہا ہوں بغداد کی طرف سفر شروع کیا، جا رہا ہوں، راستے میں جس قافلے کے ساتھ ملا وہ قافلہ بھی چلتا جا رہا ہے، میں بھی چلتا جا رہا ہوں۔ چلتے چلتے ایک جنگل سے ہمارا گزر ہوا، جب جنگل میں سے گزر ہوا تو دیکھتے کیا ہیں کہ اچانک ایک ڈاکوؤں کا قافلہ ہم پر حملہ آور ہو جاتا ہے، ایک گروہ ہم پر حملہ آور ہو جاتا ہے، وہ سارے قافلے کو لوٹ لیتا ہے،
سارے قافلے کو لوٹ لیتا ہے، لیکن سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپنا ہے، آپ کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں تیرے پاس کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں میرے پاس بھی 40 دینار ہیں۔ انہوں نے کہا کہاں ہیں؟ آپ فرماتے ہیں میری بغل کے نیچے۔ جب اتنی بات وہ چور کو کہتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ یہ بچہ ہے اور ہم سے مذاق کر رہا ہے۔ وہ دوسرے کو کہتا ہے یہ بچہ کیا کہہ رہا ہے؟ سارے قافلے کو لوٹ لیا۔ وہ بار بار حضرت عبد القادر جیلانی سے پوچھتے ہیں تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ آپ فرماتے ہیں ہاں میرے پاس ہے، 40 دینار ہیں۔ کہاں ہیں؟ بتاؤ کہاں، کدھر ہیں؟ آپ فرماتے میری بغل کے نیچے۔ جب وہ بغل کے نیچے کا نام سنتے ہیں تو وہ حیران ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ بچہ ہم سے مذاق کر رہا ہے۔ جب سارا قافلہ لوٹ لیا، جو قافلے کا سردار تھا اس نے سب کو بلایا، پوچھا بتاؤ سب کو لوٹ لیا؟ انہوں نے کہا ہاں سب کو لوٹ لیا۔ تو بتاؤ کوئی ایسا تو نہیں رہ گیا جس کے پاس تم نے کچھ لوٹا نہ ہو؟ انہوں نے کہا سب سے لوٹا، لیکن وہ ایک بچہ ہے، وہ ایک بچہ ہے جس کو ہم پوچھتے ہیں بتا تیرے پاس کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرے پاس 40 دینار ہیں۔ ہم پوچھتے ہیں کہاں ہے؟ وہ کہتا ہماری بغل کے نیچے ہے۔ وہ پریشان ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے سب نے بار بار پوچھا لیکن وہ بچہ یہی بول رہا ہے کہ میری بغل کے نیچے ہیں۔ جو چوروں کا سردار تھا وہ بولتا ہے، وہ کہتا ہے بلاؤ اس بچے کو۔ جب اس کے قریب آئے اس نے پوچھا بتاؤ تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ اس نے کہا ہاں میرے پاس بھی ہے۔ کہا کیا ہے؟ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ کہاں ہیں؟ میری بغل کے نیچے ہیں۔ سردار ڈاکو کو کہتا ہے اس کی بغل کو چیک کرو۔ جب انہوں نے چیک کیا تو واقعتاً نیچے 40 دینار تھے، نیچے 40 دینار تھے۔ ڈاکو کے سردار پوچھتا ہے اے بیٹا جب تیری جیبیں خالی تھیں، تمہاری بغل کے نیچے یہ 40 دینار سیے ہوئے تھے تو تم خاموش رہتے، تمہارا یہ مال بچ جاتا۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کمال جملہ بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں مال تو بچ جاتا لیکن ایمان نہیں بچتا تھا، ایمان نہیں بچتا تھا، ایمان نہیں بچتا تھا۔ مال تو بچ جاتا لیکن یہ ایمان نہیں بچتا تھا۔ میں کیسے جھوٹ بولتا؟ وہ ڈاکو کا سردار کہتا ہے وہ کیسے، یہ کیا معاملہ ہوا؟ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں میں جب گھر سے باہر نکلا تھا میری ماں نے مجھے کہا تھا بیٹا کچھ بھی ہو جائے لیکن جھوٹ مت بولنا، بیٹا کچھ بھی ہو جائے لیکن جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا۔ تو میں کیسے جھوٹ بول پڑتا؟ یہ تو دنیا کا معاملہ ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے لعنت اللہ علی القاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ جب اس چوروں کا سردار اتنی بات سنتا ہے تو پھر کیا ہے، پاؤں سے زمین نکل جاتی ہے کہ یہ بات تم کو کس نے بولی کہ جھوٹ نہیں بولنا؟ وہ کہتے ہیں عبد القادر جیلانی کہتے ہیں میری ماں نے مجھے کہا تھا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، کچھ بھی ہو جائے جھوٹ نہیں بولنا، بیٹا کچھ بھی ہو جائے جھوٹ نہیں بولنا، بیٹا کچھ بھی ہو جائے جھوٹ نہیں بولنا۔ تو میں کس طرح سے جھوٹ بول سکتا ہوں، کیسے جھوٹ بول سکتا ہوں؟ بس اتنی بات کہنی تھی۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اپنی ماں سے وعدہ کیا ہے ماں میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ سردار کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ یہ ماں سے کیا وعدہ نہیں توڑ رہا تو ہم خدا سے جو ہمارا وعدہ ہے ہم اپنے ایمان کو خراب کر رہے ہیں، ہم اپنے وعدے کو اپنے خدا کے خلاف چل رہے ہیں۔ وہ فوراً ڈاکوؤں سے کہتے ہیں جتنا مال لوٹا ہے سب واپس کر دو۔ شیخ عبد القادر جیلانی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں بیٹا گواہ رہنا، آج سے ہم نے چوری کو چھوڑ دیا، آج سے ہم نے ڈاکہ زنی کو چھوڑ دیا، آج سے ہم تائب ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے ہاں ہمارے لیے دعا کرنا کہ اللہ ہمارے پچھلے کیے سب معاف کر دے، آئندہ سے ہم کبھی چوری نہیں کریں گے، کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ ولی تو ولی ہوتا ہے۔ یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بچپن کی کرامت تھی کہ ڈاکوؤں کا سارا قافلہ جو ہے آپ کے دست پاک پر طائب ہو کر ہمیشہ کے لیے گناہوں سے درکنار ہو جاتا ہے۔ ولی تو ولی ہوتا ہے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔